میلاد شریف کا اہتمام بہت ہی ادب و احترام سے کیا جائے، باوضو رہا جائے اور با ادب بیٹھا جائے، اور با ادب نعت خوانی کی جائے، اور ان شعراء کرام کا کلام پڑھا جائے جو صحیح العقیدہ ہو، عالم نہ صرف عالم بلکہ عالم با عمل ہو، اور نعت خواہ بھی میلاد شریف کی محفلوں میں وہ بلائے جائیں جو نعت شریف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے کر رہے ہیں، اور نعت خوانی کو عبادت اور سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح میلاد شریف شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، اور خلاف شرع تمام حرکات اور سکنات سے اجتناب کیا جائے۔ مقررین اور خطباء حضرات سے التجا ہے کہ براہ کرم سید دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل بیان کیے جائیں جو واقعی فضائل ہیں، اور قرآن مجید و برہان رشید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں۔ ان فضائل کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ شرعی اصول سے بیان کیا جائے، نہ کہ مجمع کی واہ واہ سمیٹنے یا وہ کیا کہتے ہیں للکار ہے شیر کی للکار کی صداؤں پر فوکس کیا جائے، بلکہ رسول العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو مد نظر رکھا جائے، اور ہر جملہ ادا کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں اور پھر سوچنے کے بعد نہایت ادب و احترام سے فضائل پاک بیان کیے جائیں۔ اور ایسے ہی میلاد شریف کی خوشی میں جہاں ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہاں ہم اپنی گلیوں کو بازاروں کو بھی سجاتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ اور رسول مکرم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء پاک کی بے حرمتی نہ ہو۔ ایسے ہی شبیہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی فلیکس وغیرہ کسی بدبودار جگہ پر نہ لگائیں۔ مثال کے طور پر یہ جیسے کہ گندی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر فلیکس لگا دیتے ہیں، جہاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں پر اویزہ کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف، قرآنی آیہ مبارکہ کی فلیکسیں کسی ایسی جگہ اویزہ کرے جہاں توہین نہ ہو، اور کسی ایسی جگہ اویزہ نہ کرے جہاں توہین کا شبہ بھی گزرے، بلکہ اویزہ کرنے کا مقام، اویزہ کرنے کا جو مقام ہے اس کا انتخاب بہت سمجھداری سے کیا جائے، اور اس کا انتخاب تعظیم اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے کیا جائے۔ اور یوں ہی آپ تمام احباب سے، تمام سننے والوں سے عرض خدمت یہ ہے کہ آپ سب احباب اس پر تفکر کرتے جائیں اور مرحبا مرحبا کی دھومیں مچاتے جائیں۔ اور میری گزارش ہے کہ جہاں میلاد شریف کے چراغاں پر لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں، وہاں کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جس پیغمبر خدا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل
किस पस्ता हाली में है। कि जहां हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मुबारक मनाया जा रहा है, चरागा किया जा रहा है, वहां कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की हाल का भी सोचा? वो किस पस्ता हाली में है? कभी देखा आपने? कभी खबर रखी कि सदात के घरों की क्या हालत है? ये जो लंगर शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर तकसीम कर रहे हो, और कभी सोचा उसी जगह के आगे पीछे सदात कराम भूखे बैठे, आप नए और उजले मलबूसात ज़ेब तन किए हुए हो, और वहां सदात फटे पुराने कपड़े पहने, पेवंद लगे कपड़े पहनकर अपने नाना जान सैयद दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियां मना रहे हैं। और सजावट में कीमती कपड़ों से एक तरफ पर्दा लगाया जा रहा हो और दूसरी तरफ सदात उज़ाम की पाक बीबियों के सर पर ओढ़ने को दुपट्टा ना हो, तो याद रखना है मुसलमानों, अपने आप को आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगाने वालों, उशाक मुस्तफा कहलाने वालों, तुम्हारा मिलाद मनाना कबूल न होगा, तुम्हारा रब्बे जुल जलाल तुमसे राजी न होगा। करीमा का की आल के साथ सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे बतूल की औलाद के साथ ऐसा सलूक करोगे तो कल बरोज़े हश्र तुमसे काली कमली वाला मुंह न फेर ले। जरा गौर करना मेरे भाइयों, आओ मिलाद शरीफ मनाओ, जरूर मनाए, मगर यह भी याद रहे कि कोई भी सदात भूखा न रहे, कोई सैयदजादा भूखा ना हो, कोई सैयदजादी भूखी ना हो। और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि कोई भी औराक़ मुक़द्दसा जमीन पर न हो, अस्माए मुक़द्दसा की तौहीन न हो, अल्लाह रसूल के अस्माए पाक जमीन पर न हो, ये बदबूदार जगहों पर न हो। जब नारा लगाते हैं ना कि नबी का झंडा, अमन का झंडा सबसे ऊंचा, नबी का झंडा, तो हुजूर का झंडा सबसे ऊंचा रहे, और इतना ऊंचा रहे, इतना ऊंचा रहे, इतना ऊंचा रहे कि किसी की पहुंच ना हो। और वो नबी अलैहिस्सलाम का झंडा पाक देखकर कह उठे कि ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, घर घर में ले आओ, घर घर में।